अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना में मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना में आइंदा 7 दिनों में खुश्क मौसम रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मरकज ने रिपोर्ट में कहा कि आइंदा 3 दिनों के दौरान रियासत के बाज़ मुकामात पर सुबह के औकात में कोहर का इम्कान है। इसी मुद्दत के दौरान तेलंगाना में अकल तरीन और अज़म तरीन दर्जा हरारत में कोई बड़ी तब्दीली नहीं हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में मौसम खुश्क रहा। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। हैदराबाद मंगल को बायो एशिया 2025 कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कर रहा। हैदराबाद मंगल को बायो एशिया 2025 जो दुनिया की मारूफ लाइफ साइंसेस और हेल्थ केयर कॉन्फ्रेंस है, इसकी मेजबानी कर रहा। तेलंगाना के वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी हैं, जो हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर HICC में शुरू होगी। कॉन्फ्रेंस हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेस के आलमी रहनुमाओं को एक जगह करेगी ताकि बायो फार्मा की पेशरफ्त से लेकर जदीद तरीन डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजीज तक की पेशरफ्त को उजागर किया जा सके। शहर हैदराबाद के इलाके गच्चीबौली में मौजूद स्टेडियम में संकल्प सुरक्षा रन फॉर अ काउज 5K एंड 2K रन का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। इस प्रोग्राम का मकसद रन टू रेज अवेयरनेस अबाउट प्रिवेंटिंग चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज था। इस प्रोग्राम के दौरान 1700 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। बादजा इस मौके पर गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर डी जोएल डेविस IPS जॉइंट कमिश्नर ट्रैफिक साइबराबाद, सुरजना कर्नम DCP WNCSW और सुचित्रा आनंदन एक्ट्रेस ने शिरकत की। बादजा इस मौके पर कई हजरात भी मौजूद थे और प्रोग्राम से खिताब भी किया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPI-ML पॉलिट ब्यूरो के रुकन धीरेन्द्र झा ने कहा है कि उनकी पार्टी ने अवामी मसाइल और अवामी सरोकार को सियासत के मरकज में लाने की मुहिम शुरू की है और इसके तहत महाजटान का इनेकाद किया जा रहा। पार्टी दफ्तर में एक मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में झा ने कहा कि ये रियासत में बढ़ते हुए जुराइम, अफसरी लूट और नफरत से भरी तकसीम के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर अवामी मदाखलत है और इसके मरकज में आइन और जमहूरियत को बचाने का अहद है। उन्होंने कहा है कि 2 मार्च को पटना के गांधी मैदान में मुनक्किद होने वाला महाजटान में लाखों दलित, गरीब, मजदूर, किसान, स्कीम कारकुन, मुलाजमीन, सफाई कारकुन और देही डॉक्टर शिरकत करेंगे। करीमनगर जिले में यूरिया की कमी पर किसानों की मुश्किलात। थेमापुर मंडल के नस्तोलापुर गांव में किसानों ने यूरिया की कमी के बाइस प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी में अपनी चप्पलें लाइनों में रखी हैं। इसके बाद हुकाम पहुंचे और यूरिया के बैग किसानों को फराहम किए, ताहम सिर्फ कुछ किसानों को ही यूरिया के बैग मिल सके, जिसकी वजह से बाकी किसान मायूस होकर वापस लौट गए। किसानों का कहना है कि यूरिया की कमी की वजह से उनकी फसलों को शदीद नुकसान हो रहा और वो हुकूमत से जल्द यूरिया की फराहमी की दरख्वास्त कर रहे। जन स्वराज हुकूमत बनने पर SC समाज के 5 बड़े काम पूरे होंगे। इन बातों का इजहार प्रशांत किशोर ने कहा। बिहार में सियासी इस्लाहात और समाजी तब्दीली के बारे में बात करने वाले प्रशांत किशोर ने दर्ज फहरिस्त जात SC जुमरे के लिए तालीम और रोजगार के हवाले से कहा कि अगर रियासत में जन स्वराज हुकूमत बनती है तो SC बिरादरी की बेहतरी के लिए 5 बड़े काम किए जाएंगे। जन स्वराज के मेहमान ने बिहार सत्याग्रह आश्रम में अंबेडकर वाहिनी रियासती वर्किंग कमेटी की मीटिंग के
دوران درج فہرست ذات کے حقوق اور ان کی موجودہ حیثیت پر تبادلہ خیال کیا۔ جن سوراج پد یاترا کے اپنے 2 سال کے تجربے کو شیئر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر ریاست میں جن سوراج کی حکومت بنتی ہے تو درج فہرست ذاتوں کی ترقی کے لیے 5 بڑے کام کیے جائیں گے۔ عادل آباد ٹریفک ایس آئی دیویندر نے کہا ہے کہ موٹر سائیکلوں کے سائلنسر کو تبدیل کرتے ہوئے صوتی آلودگی پیدا کی جاتی ہے تو گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ عادل آباد ضلع مستقر میں ایک خصوصی مہم چلائی گئی اور خصوصی مہم کے دوران صوتی آلودگی پیدا کرنے والے تقریباً 35 گاڑیوں کو ضبط کیا گیا اور صوتی آلودگی پیدا کرنے والے سائلنسر کو تبدیل کیا گیا اور بغیر نمبر پلیٹ والی گاڑیوں کو خلاف ورزی کرنے پر جرمانے کے ساتھ نمبر پلیٹس دی گئی اور تقریباً 4 گاڑیوں کے مالکان کو طلب کیا گیا اور ان کی گاڑیوں کا RTO دفتر میں رجسٹریشن کرایا گیا۔ اس موقع پر ٹریفک ایس آئی دیویندر نے خبردار کیا کہ اگر دوبارہ سائلنسر کو تبدیل کرتے ہوئے صوتی آلودگی پیدا کی گئی تو موٹر وہیکل ایکٹ کے تحت سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس موقع پر ٹریفک عملے کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ گورنر آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ کا نام بھول گئے۔ آندھرا پردیش کے گورنر عبدالنظیر نے آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ کو نریندر چندر بابو نائیڈو کہہ دیا۔ واضح رہے کہ آندھرا پردیش میں اسمبلی کا بجٹ اجلاس پیر کی صبح شروع ہوا۔ گورنر عبدالنظیر نے دونوں ایوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام نے تلگو دیشم حکومت کو انتخابات میں اکثریت سے نوازا اور مخلوط حکومت عوام کی خواہشات کے مطابق قائم کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کو گزشتہ 5 سالوں میں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کہا کہ سنہرے آندھرا کا خواب 2047 تک پورا ہو جائے گا۔ گورنر کا بجٹ اجلاس سے خطاب رہا۔ اس دوران گورنر عبدالنظیر نے آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ کا نام غلطی سے پکارا اور کہا کہ نریندر چندر بابو نائیڈو۔ People of Andhra Pradesh have bestowed an unprecedented mandate to my government in the assembly elections, reflecting their trust and confidence in the leadership of Shri Narendra Chandra Babu Naidu Garu, Honorable Chief Minister, شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا گارمنٹس۔ رمضان کا چاند نظر آتے ہی نئے کپڑوں کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ صفا گارمنٹس لایا ہے رمضان کے لیے بہترین کلیکشن، جس میں ملے گا آپ کو سٹائل، کمفرٹ اور افورڈیبلٹی کا پرفیکٹ کمبینیشن۔ فینسی کرتا سٹارٹنگ فرام 700، بچوں کے لیے کرتا سٹارٹنگ فرام 600، عربی ٹاپ سٹارٹنگ فرام 1200، صدری سٹارٹس فرام 900، بچوں کے لیے صدری سٹارٹس فرام 600۔ امپورٹڈ فیبرک، سب سے بہترین کوالٹی۔ اسپیشل رمضان آفر، کرتا پاجامہ اور پٹھانی پر فرسٹ رمضان تک فیبرک خریدنے پر سٹیچنگ فری۔ رمضان اسپیشل وائٹ کرتا پاجامہ سٹارٹنگ فرام ₹750۔ ریڈی میڈ ڈیزائنر کرتاز اینڈ امپورٹڈ ایمبرائڈری پٹھانی پر فلیٹ 25% آف۔ مینس اینڈ کڈس ٹاپس میں MRP پر فلیٹ 25% آف۔ مینس اینڈ کڈس کے ریڈی میڈ کرتا پٹھانی میں بائی 1 گیٹ 1 فری آفر۔ قیمتی وقت اور پیسے بچائیں، صفا گارمنٹس چلے آئیں۔ صفا گارمنٹس، ٹولی چوکی ایکس روڈ، حیدرآباد۔ مدھیہ پردیش کے 7 مختلف شعبوں میں سرمایہ کاروں کے جمع ہونے کے بعد وزیر اعظم مودی کی موجودگی میں دارالحکومت بھوپال میں شروع ہونے والے انویسٹ مدھیہ پردیش گلوبل انویسٹر سمٹ 2025 کی شکل میں ہندوستان اور بیرون ملک کے سرمایہ کار ریاست میں سرمایہ کاری کے امکانات پر نہ صرف غور و خوض کر رہے بلکہ یہاں روزگار کے دروازے بھی کھول رہے۔ سرکاری معلومات کے مطابق وزیر اعظم مودی اس 2 روزہ کانفرنس کا افتتاح کے بھوپال کے راشٹریہ مانو سنگرالیہ میں منعقد ہوئے۔ اس چھوٹی کانفرنس میں وزیر اعظم مودی مدھیہ پردیش کی صنعتی پالیسی کا آغاز کیا اور ملک و بیرون ملک کے سرمایہ کاروں، صنعت کاروں، NRIs اور سٹارٹ اپ سے خطاب کر رہے اور وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو کی موجودگی میں ریاست کی 18 سے زیادہ نئی پالیسیوں کی نقاب کشائی کی جا رہی۔ اس میں صنعتی خوراک برآمد، MSME، سٹارٹ اپس، GCC، سیمی کنڈکٹر، ڈرون، سیاحت، فلم پروڈکشن پالیسی شامل ہے۔ وزیر اعظم مودی کے خطاب سے پہلے ریاست کی صنعتی اور سرمایہ کاری کی صلاحیت کو ظاہر کرنے والی 5 منٹ کی
ویڈیو فلم دکھائی گئی۔ سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے 25,000 سے زائد رجسٹریشن موصول ہوئے۔ ان میں 50 سے زیادہ ممالک کے 100 سے زیادہ غیر ملکی مندوبین بھوپال آئے۔ اس میں سفیر، ہائی کمشنر اور قونصل جنرل شامل تھے۔ چوٹی کانفرنس میں وسیع پیمانے پر شرکت اس بات کا ثبوت ہے کہ مدھیہ پردیش نے ملک اور بیرون ملک سے سرمایہ کاروں کو راغب کیا ہے۔ سربراہی اجلاس میں شرکت کرنے والے اہم صنعت کاروں میں آدتیہ برلا گروپ کے چیئرمین کمار منگلم برلا، اڈانی گروپ کے چیئرمین گوتم اڈانی، گودریج انڈسٹریز لمیٹڈ کے چیئرمین اور ایم ڈی نادر، گودریج رسنا پرائیویٹ لمیٹڈ کے گروپ چیئرمین پرویز کمبھاٹا، بھارت فورج لمیٹڈ کے چیئرمین اور ایم ڈی بابا این کلیانی، سن فارماسیوٹیکلز لمیٹڈ کے گلوبل ہیڈ آف آپریشنز راہل اوستی اور ایس سی لمیٹڈ کے سی ای او نیرج اکھوری جیسے لیجنڈ شامل ہیں۔ مدھیہ پردیش میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو مدعو کرنے کے مقصد سے شروع ہونے والی 2 روزہ گلوبل انویسٹر سمٹ 2025 میں شرکت کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ہی ملک کے نامور صنعت کار گوتم اڈانی اور کئی دیگر صنعت کار یہاں پہنچ چکے ہیں۔ مودی بھوپال میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور آرام کے بعد مودی اب سمٹ کے افتتاح کے لیے پہنچے۔ اس دوران اڈانی اپنی ٹیم کے ساتھ مقام پر پہنچے۔ ان کے ساتھ ہندوستان اور بیرون ملک سے سینکڑوں صنعت اور صنعت کے نمائندے مقامی انعقاد میں پہنچے۔ اڈانی کا خیر مقدم کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو نے سوشل میڈیا پر لکھا، مشہور صنعت کار گوتم اڈانی کو بھوپال میں منعقدہ عالمی سرمایہ کاروں کے اجلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کی آمد یقینی طور پر مدھیہ پردیش میں سرمایہ کاری اور ترقی کے نئے دروازے کھولے گی، نیز آپ کے خیالات اور نقطہ نظر نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع اور ریاست کی ترقی کو بھی نئی سمت فراہم کریں گے۔ ڈاکٹر یادو نے سوشل میڈیا کے ذریعے کہا کہ وہ اس سمٹ میں آنے والے تمام صنعت کاروں، نمائندوں اور دیگر مہمانوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے شروع کی گئی موٹاپے کے خلاف مہم میں شامل کیے جانے پر خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ موٹاپا طرز زندگی سے متعلق متعدد صحت کے مسائل کا سبب بنتا ہے۔ بتا دیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے 10 ممتاز شخصیات کو موٹاپے کے خلاف قومی تحریک میں شامل ہونے اور صحت مند کھانے کے استعمال کے بارے میں بیداری کو فروغ دینے کے لیے مدعو کیا۔ ان ممتاز شخصیات میں جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ بھی شامل ہیں۔ موصوف وزیر اعلیٰ نے اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے پوسٹ میں کہا، میں وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے شروع کی گئی موٹاپے کے خلاف مہم میں شامل ہونے پر بہت خوش ہوں۔ انہوں نے کہا، موٹاپا طرز زندگی سے متعلق متعدد صحت کے مسائل جیسے دل کی بیماری، ٹائپ 2 ذیابیطس، فالج اور سانس لینے میں دشواری، نیز ذہنی صحت کی حالتوں جیسے بے چینی اور ڈپریشن وغیرہ کا سبب بنتا ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق وادی کشمیر میں اگلے 4 روز کے دوران رواں سیزن کے سب سے وسیع اور بڑے پیمانے پر برف و بارہ کے مرحلے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات سری نگر کے ڈائریکٹر مختار احمد کا کہنا ہے کہ ایک بڑے پیمانے کی مغربی ہوا داخل ہونے کے نتیجے میں وادی کشمیر میں خاص کر 25 فروری کی شام سے 28 فروری تک وسیع پیمانے پر برف و بارہ کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ 25 اور 26 فروری کو وادی کے پہاڑی علاقوں خاص کر کپواڑہ، بانڈی پورہ اور گاندربل کے پہاڑی علاقوں میں درمیانی سے بھاری درجے کی برف باری جبکہ میدانی علاقوں میں بارشوں کا امکان ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 27 اور 28 فروری کو جنوبی اور شمالی کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں درمیانی سے بھاری برف باری کا امکان ہے جبکہ اس دوران وادی کے میدانی علاقوں میں بھی بارشوں کے ساتھ ساتھ برف باری متوقع ہے۔ موصوف ڈائریکٹر نے کہا کہ اس دوران صوبے جموں کے کشتواڑ، رامبن، ادھمپور اضلاع میں بارشوں کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجموعی طور پر وادی میں وسیع پیمانے کے برف بارہ کی توقع ہے۔ محکمے نے اپنے ایڈوائزری میں کہا ہے کہ ان ایام کے دوران خاص کر سادھنا پاس، رازان پاس، سونا مرگ، زوجیلا، گمری ایکسس، مغل روڈ، سنتھن ٹاپ اور دیگر پہاڑی علاقوں کی سڑکوں پر ٹرانسپورٹ عارضی طور پر متاثر رہ سکتا ہے۔
जर्मनी में मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद से अलग होने वाले फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी FDP के रहनुमा और साबिक वजीर खजाना क्रिश्चियन लिंडनर ने इंतखाबात में अपनी पार्टी की खराब कारकर्दगी के बाद सियासत से रिटायर होने की तस्दीक की। लिंडनर ने पहले कहा था कि अगर FDP इंतखाबात के नतीजे में बंस्टिंग में दाखिल नहीं हुई तो वो पार्टी की क़यादत छोड़ देंगे और सियासत छोड़ देंगे। लिंडनर ने कहा, वफाकी इंतखाबात FDP के लिए शिकस्त लेकर आए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो जर्मनी के लिए एक नई शुरुआत भी लेकर आए हैं। मैंने इसी के लिए लड़ाई लड़ी। अब मैं फाल सियासत छोड़ रहा। 299 में से 154 अजला के वोटों की गिनती के साथ FDP 5% की हद तक पहुंचने में नाकाम रहती है और इस वजह से बंस्टेग में दाखिल नहीं होती। पार्टी को सिर्फ 4.1% वोटों की हिमायत हासिल हुई। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।